الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين عليكم السلام ورحمة الله. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. وربما يستدل أيضا بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر والعبد. شيخنا سد الباب ولو بالزحمة. الثابتة بالنص والإجماعات المحكية، فإن تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى بذلك، مضافا إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح لأنه يكون منه الولد كما في بعض الأخبار. الدليل الأول على صحة بيع الفضولي على ترتيب بعض المحققين وعمومات القرآن. الدليل الأول. والدليل الثاني رواية عروة البارقي. والدليل الثالث صحيحي محمد بن قيس. والدليل الرابع على هذا الترتيب هو الاستدلال بفحوى صحة عقد النکاح من الفضولی. خلاصہ کلام کیا ہے ان روایات کا؟ کہتے ہیں کہ کچھ روایتیں صحت نکاح الفضولی، چاہے وہ حر ہو یا جو ہے عبد ہو، فضولاً عبد اگر بغیر پوچھے مولا سے عقد کرے اور بعد میں مولا جو ہے راضی ہو جائے بعد میں تو عقدہ صحیح. کچھ روایتیں اس مضمون کے ہیں. اسی طرح سے مثلا نابالغ بچہ حر ہے لیکن ولی نے جو ہے چونکہ وہ چھوٹا تھا، بچہ نابالغ تھا، عقد کروایا. بلوغت کے بعد اگر راضی ہو تو ٹھیک ہے امضا کرے، راضی نہ ہو تو معاملے کو فسخ کر سکتا ہے، رد کر سکتا ہے. اسی طرح لڑکی سے پوچھے بغیر، ٹھیک ہے کہ نہیں، اگر عقد کروائے تو اگر سیبہ ہو خاتون تو اس کی رضا، خود اس کی رضا شرط ہے. سیبہ نہ ہو تو اس کے ولی کی اجازت شرط ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو بعد میں اگر راضی ہو جائے، باقر لڑکی کا ولی راضی ہو جائے یا سیبہ خاتون بعد میں خود راضی ہو جائے تو متزوج ہیں آپ؟ بلے ہم سب کی زوجات اس وقت سیبہ ہیں. فَإِنَّ تَمْلِيكَ بُضْعِ الْغَيْرِ. بلے فرماتے ہیں کہ ربما يستدل ايضا كما استدل على صحة نکاح بیع الفضولی بالادلة السابقہ. اسی طرح سے نیز استدلال کیا گیا ہے بفحوى صحة عقد النکاح. بلے فحوى دلیل فحوى کہا جاتا ہے، بلے اولویت قطعیہ جس کو کہا جاتا ہے. صحة عقد النکاح من الفضول في الحر والعبد. الثابتت، یہ صحت نکاح فضولی چاہے حر کے حوالے سے ہو یا عبد کے حوالے سے ہو. الثابتت هذه الصحة، صفت صحت ہے، بالنص روایات کے ذریعے سے، والاجماعات المحکیہ من العلماء. بلے روایات اجماعات منقولہ بھی اس پر قائم ہے. تقریب استدلال اب آ جائے وجہ اولویت. اذا صح عقد النکاح الفضولی فبطریق اولا یصح عقد الفضولی البیع الفضولی. علیکم السلام. بس نکاح فضولی اگر درست ہے تو بطریق اولا بیع فضولی درست ہونا چاہیے. یہ ہے اولویت. وجہ اولویت فإن تملیک بضع الغیر. البضع کنایہ ہے استمتاعات. زواج اور زوجیت میں یہی تملیک بضع الغیر، پوچھے بغیر کسی باکرہ لڑکی کا عقد ولی سے پوچھے بغیر کسی سے کروا دوں تو یعنی املک بضعہ للغیر، استمتاعات کسی اور کی ملکیت میں دیتا ہوں. بلے وہکذا الولی لما یزوج
ابنته الصغيرة كأنه يملك استمتاعاتها للغير، بغیر پوچھے. اسی طرح ارملہ ہے، بیوہ خاتون ہے جو کہ طیبہ ہے، مطلقہ ہے، بعد الدخول طلاق طیبہ ہے، پوچھے بغیر کسی کے ساتھ اگر عقد کروا دوں تو بعد میں اگر راضی ہو علیکم السلام تو جو ہے معاملہ ٹھیک ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ یہ تملیک بضع غیر کی ملکیت جب فضولی کے ذریعے سے یہ چیز ثابت ہو سکتی ہے اس کی صحت، تو فبطریق اولا اذا لزم بالاجازہ، لزم بالاجازہ یعنی شنو؟ اذا صح بالاجازہ، اجازہ کے ذریعے سے معاملہ جب صحیح ہوتا ہے تو کان تملیک مالہ، تملیک مال الغیر اولا بذالک، اولا بذالک الاجازہ، اس اجازت کے ذریعے سے بطریق اولا لزم، اولا بذالک یعنی لزم بطریق اولا بذالک بهذا الاجازہ. فاذا مضافا، یہ وجہ اولویت میں دو چیزیں ذکر ہوئی. یہ وجہ اول ہے کہ جو اولویت بلحاظ البضع و بلحاظ المبیع، هذا مبیع، یہ مبیع ہے بلے، وذاک البضع اولا من هذا المبیع، اولویت من حیث البضع والمبیع، استمتاعات اور هذا المال، مال العادی، یہ بھی بلے معاملہ کے لیے موضوع واقع ہو گیا ہے اور وہ استمتاعات بھی موضوع واقع ہو گئے، تو وہ استمتاعات اور بضع اولا ہے من هذا المبیع. کس لحاظ سے اولا ہے؟ وجہ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں، کیونکہ وہ استمتاعات ہے، ناموس کا مسئلہ ہے. یہاں پر یہ مال عادی مال ہے. تو فإذن هذه الأولوية بالنسبة إلى نفس العين، نفس الشيء الخارجی مثلا. مضافاً اشارہ ہے وجہ اولویت کی دوسری صورت کہ مضافاً الى ما علم من شدت الاہتمام فی عقد النکاح، هذه الأولوية ناظر الى اللفظ لا الى الشيء، یعنی عقد النکاح اولا من عقد البیع. کس لحاظ سے؟ الفاظ کی ادائیگی کے لحاظ سے، شروط کے لحاظ سے، اس طریقے سے ادا کرو، یہ شرط متوفر ہو، یہ شرط متوفر ہو. تو شدت اہتمام عقد نکاح میں ہے بالنسبہ الى الشدہ الموجود فی عقد البیع. کیوں بھئی؟ لأنه یکون منہ الولد، اس لیے کہ یہاں صرف شہوت جنسی کو دبانے کے لیے نہیں بلکہ تولید نسل ہے یا مقصود نکاح میں، لہذا یہاں پر شدت کے ساتھ خیال رکھا جائے. کما فی بعض الاخبار، جیسا کہ بعض روایتوں میں اس چیز کی طرف اشارہ ہوا کہ جو ہے تولید نسل اور جو ہے اجتماع اور مجتمع انسانی کو برقرار رکھنا صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے، اسی لیے شریعت کی تاکید بھی اس لحاظ سے. فإذن خلاصۃ الکلام وجہ اولویت میں دو صورتیں، هذا اولا من هذا کہنے کے لیے اما من حیث البضع والمبیع، البضع اولا من الشیء المال العادی، وهكذا عقد النکاح من حیث الالفاظ اولا من عقد البیع من حیث الالفاظ. تو جب دونوں لحاظ سے اولویت ثابت ہے تو اور ادھر سے نصوص کے ذریعے سے یہ بھی ثابت ہے کہ نکاح الفضولی صحیح سواء كان في الحر او العبد. فاذا صح نکاح الفضولی بالاجازہ فبطریق اولا يصح عقد الفضولی، بیع الفضولی عفوا، بیع الفضولی بطریق اولا. یہ ہے الاستدلال بفحوى صحت النکاح، اس کے ذریعے سے صحت بیع فضولی پر استدلال کیا ہے. وقد اشار، تقریب استدلال بیان ہونے کے بعد اب آ جائیں، شیخ فرماتے ہیں کہ وقد اشار الى هذه الفحوى فی غایت المراد، شہید اول نے غایت المراد میں اسی فحوہ کی طرف اشارہ کیا ہے. واستدل بها فی الریاض، صاحب ریاض نے اسی فحوائے صحت نکاح فضولی کے ذریعے سے استدلال کیا ہے صحت بیع فضولی پر. بل قال، بلکہ صاحب ریاض آگے بڑھ کے فرمایا انہوں نے کہ لولاہا انہو لولاہا ان الشأن لولا هذه الفحوى اشکل الحکم من جہت الاجماعات المحکیہ علی المنع. دو قسم کی اجماعات ہیں، اوپر صحت میں بھی کچھ اجماعات، ادھر سے مقابلے میں بھی بطلان پر اور منع نکاح فضولی پر بھی کچھ اجماعات ہیں، یا بیع فضولی پر بھی اجماعات ہیں. فرماتے ہیں کہ جو ہے اشکل الحکم من جہت الاجماعات المحکیہ علی المنع، بیع فضولی میں چونکہ بطلان میں دلیل آئیں گے انشاءاللہ تعالی
بیع فضولی کے بطلان پر آیات کے ذریعے سے، روایات کے ذریعے سے اور اجماعات کے ذریعے سے۔ صاحب ریاض فرماتے ہیں کہ اگر یہ دلیل فحوا ہمارے پاس نہیں ہوتی، کس بات پر؟ صحت بیع فضولی پر، تو صحت کا حکم لگانا مشکل تھا۔ کیوں مشکل تھا؟ اجماعات محکی علی بطلان بیع الفضولی، بات واضح ہو گئی۔ وَإِلَّا اس قدر اجماعات ہیں، اور انشاءاللہ ذکر ہوگا وہاں پر کہ کئی علماء سے منقول ہے کہ باطل باطل باطل، بعض نے مطلقاً بطلان کا کہا، بعض نے جو ہے کچھ صورتوں میں بطلان کا کہا ہے۔ وہ اجماعات محکیہ میرے سامنے ہیں، اور ان کی روشنی میں جو ہے مشکل ہے صحت کا حکم لگانا بیع فضولی میں۔ لولا هذه الفحوى، یعنی کیا مطلب؟ هذا الدلیل جدا قوی، ببرکت هذه الفحوى انا احکم بصحت بیع الفضولی۔ صاحب ریاض یہ کہنا چاہتے ہیں عمومات اور اطلاقات سے بھی قوی ہو گئے پھر ان کی نظر۔ بھلے چونکہ عمومات اور اجماعات کو جو ہے اجماع کے ذریعے سے تخصیص دے دیں گے، کیا مشکل ہے؟ اس طرح سے وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہے عمومات قرآنی کو اگر اس میں جو ہے ممکن ہے مناقشہ کرے، اجماعات قائم ہے، اجماع مذہب کے خلاف ہے، مثلا اجماع علماء کے خلاف ہے، لہٰذا اس عموم میں تصرف کریں گے، ممکن ہے اس طرح سے کمزور کر دے اس دلیل کو۔ کہتے ہیں کہ یہ اس فحوا کی وجہ سے ہم جو ہے اس مشکل سے نکل جائیں گے اور فتویٰ صحت دے سکتے ہیں بیع فضولی میں۔ وَهُوَ حَسَنٌ، شیخ اعظم کیا فرما رہے ہیں؟ وَهُوَ حَسَنٌ، یہ لَأُشْكِلَ حکم صحت الفضولی، یہ فحوا، یہ دلیل فحوا اگر ہمارے پاس نہیں ہوتی تو صحت فضولی کا حکم لگانا مشکل ہوتا ہے۔ حسن لا باس، میں اس حد تک قبول کرتا ہوں۔ حسنون الا، مگر مشکل کیا ہے میرے پاس؟ الا ان هذه الفحوى ربما توهن بالنص الوارد في الرد على العامة الفارقين بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل وبين بيعه بالصحة في الثاني، بل لأن المال له عوض والبطلان في الأول۔ باب وکالت میں ایک روایت ہے، ظاہراً محمد باقر سے روایت، اشتباہ نہ ہو، قال الامام علیہ السلام۔ باب وکالت میں ایک روایت ہے، اس روایت کی وجہ سے یہ فحوا توہن، اس کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس روایت میں بالکل عکس مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ اذا صح بیع الفضولی فبطریق اولا یصح نکاح الفضولی۔ کیا کیا جائے؟ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، لیکن وہ روایت باب وکالت میں آئی ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ وہ حسن بذات خود استدلال کرنا اس فحوا سے، اگر یہ فحوا نہ ہو تو لأشکل الحکم حسن، ولیکن الا ان فحوا ربما توہن بالنص، اس نص کے ذریعے سے، الوارد فی الرد، کہاں پر وارد ہوئی ہے؟ فی الرد علی العامہ، جمہور پر رد کے حوالے سے وہ روایت آئی ہے۔ یہ جمہور اور علماء عامہ الفارقین فرق کرتے ہیں کس چیز کے درمیان؟ بین تزویج الوکیل المعزول مع جہلہ بالعزل وبین بیعہ بالصحة في الثاني لأن المال له عوض والبطلان في الأول لأن البضع ليس له عوض۔ انہوں نے کہا کہ باب وکالت میں اگر کوئی شخص، مثلا میں نے زید کو وکیل بنایا، کہ میری کتاب کو فروخت کرو، ٹھیک ہے، تو وہ گیا فروخت کرنے کے لیے اور کوئی مصلحت سامنے آئی، میں نے عزلت الوکیل، وکالت سے اس کو معزول کر دیا، ٹھیک ہے۔ وکالت سے جب میں نے اس کو معزول کیا تو اب جا کے اس نے کتاب کو فروخت کیا ہے یا کوئی چیز خریدی ہے، اللہ کل حال خریدنے کے لیے یا بیع کے لیے میں نے وکیل بنایا ہے۔ عزل کے بعد وہ جاہل ہے، ہاں میرے عزل کے بارے میں وہ جاہل ہے، وہ معاملہ انجام دے دیا ہے۔ یہ ہے معاملہ بیع و شراء۔ ایک دفعہ ایک عورت نے اس کو وکیل بنایا کہ فلان سے شادی کروا دو، وہ روانہ ہو گیا، ادھر سے عورت نے جو اس کو معزول کیا اور کسی گواہ کو بھی، روایت کا سیاق سوا مضمون یہ بتا رہا ہے، کسی کو گواہ بھی بنایا کہ جو ہے آپ گواہ رہنا، میں نے اس کو معزول کیا ہے۔ جا کے اس نے جو ہے وہ کسی سے شادی کروا دی۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے عامہ نے، دونوں موردوں میں، الصحہ فی البیع والبطلان فی النکاح۔ فرق کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ جاہل ہے، عزل مع جہلہ بالعزل،
جہلی بالعزل، بیچارہ جاہل ہے عزل کے بارے میں کہ میں معزول ہو چکا ہوں، اس کے باوجود دونوں جاہل ہیں نا، وہ کون دونوں؟ نکاح والے بھی جاہل ہیں، نکاح والے بھی جاہل ہیں۔ وہ تو بطریق نولا وہ بطریق نولا ہی جاہل ہوں گے، فی الحال وہ ہماری بحث میں شامل نہیں ہے۔ جنہوں نے جس مرد نے لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے یا جس نے اس کو کتاب بیچی ہے یا جس سے اس نے خریدی ہے، ان کی جہالت فی الحال مربوط نہیں ہے مسئلے میں۔ یہ وکیل جاہل ہے کہ میں معزول ہو چکا ہوں، اس کے باوجود جا کے اس نے کیا کیا ہے، جو ہے کتاب بیچی ہے وکالتاً یا خریدی ہے یا عورت کی شادی کروا دی ہے، وہ حالانکہ معزول ہو چکا تھا قبل الزواج و قبل البیع شرع۔ دونوں میں اماں نے کیا فتویٰ لگا دیا، جو بیع کا مسئلہ ہے وہاں پر صحت کا حکم لگائیں گے، کان جاہل، اور صحت کا حکم لگائیں گے، اور اس کی وکالت اگرچہ واقع میں باطل تھی لیکن ظاہراً باطل نہیں ہے، لأنہ جاہل۔ تو بطلان وکالت کے لیے دیکھیے یہ نقطہ ذہن میں رکھیے، وکالت باطل ہونے کے لیے علم ضروری ہے، علم بالعزل ضروری ہے کہا ہے باب معاملات میں، بیع شرع میں امن ہے۔ اما نکاح میں بطلان ہے کہا، نکاح باطل ہے، اگرچہ جاہل کیوں نہ ہو باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بطلان الوکالہ فی النکاح لیس مشروطا بالعلم، عالم ہو تو عزل کے بارے میں عالم ہو تو وکالت باطل ہو جائے گی، نہیں، عزل الواقعی کاف لبطلان الوکالہ فالنکاح باطل، یہ فتویٰ ان کا۔ بات واضح ہو گئی؟ امام علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس طرح کا فتویٰ ہے ان کے درمیان، تو ردن علی هذه الفتوى صدرت الروایہ من المعصوم۔ کس قدر جری لوگ ہیں، بدبخت لوگ، النکاح اولا ان یحتاط، نکاح میں احتیاط کا حکم ہے، ان لوگوں نے جو ہے بطلان کا حکم لگا دیا، نہیں معلوم واقع میں ذات بال کے ساتھ کوئی اور شادی کر لے، مشکل پیش آ جائے گی، تفصیل ابھی آ رہی ہے، بس خلاصۃ الکلام دیکھیں، الفارقین بین تزویج الوکیل، وہ وکیل جس کی صفت المعزول مع جہل الوکیل بالعزل، وبین بیعہ، فارقین بین تزویج الوکیل وبین بیع الوکیل، فرق کیا ہے۔ فرق کیسے کیا ہے؟ متعلق جار مجرور بالصحہ، الفارقین بالصحہ فی الثانی والبطلان، عطف کریں، والبطلان فی الاول، یعنی بیع میں بطلان، ثانی یعنی نکاح میں صحت۔ صحت کا حکم ثانی میں کیوں لگا ہے اس کی علت ابھی بیان کریں، لأن المال له عوض، جو مال کا مسئلہ ہے، بیع شرع جو کتاب متاب کا مسئلہ ہے، تو اس کا عوض ہے، جبران کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جو ہے بضع میں، لأن البضع ليس له عوض، تائیں کہ یجبر، اس کا جبران کیا جائے، عوض نہیں ہے۔ یہ عوض کیوں نہیں ہے، کس طرح سے نہیں ہے؟ اس میں مختلف احتمالات مجھے ملے ہیں۔ احتمال البضع یعنی کنایہ عن الاستمتاعات الزوجیہ بین الزوج، لیس مالا، یہ استمتاعات مال نہیں ہے، تائیں کہ اس کے مقابلے میں عوض دیا جائے، ایک یہ احتمال بیان ہوا ہے۔ یا یہ کہ استمتاعات کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، والولد حر لا قیمت له، بات واضح ہو رہی ہے، البضع لیس له مال سے مراد یہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا مہر جو ادا کیا جاتا ہے، المہر لیس عوضا للبضع، اسی لیے کہا کہ لا بضع له۔ اب جو بھی احتمال آپ اختیار کریں، یہ احتمالات مجھے ملے ہیں جہاں تک میرا مطالعہ ہے۔ البضع لیس له عوض، اما لأن الاستمتاعات لا يطلق عليه مال حتى يدفع بإزائه مال، او في صورة نتيجة الاستمتاعات انعقاد الولد، والولد يكون حرا لا قيمة له ولهذا لا عوض له، وإما المهر الذي يدفع، هذا المهر لا يسمى عوض الاستمتاعات، فقيل مثلا ليس له عوض۔ خوب حیث قال الامام علیہ السلام، اب آ جائے یہ جب انہوں نے فرق کے ساتھ مسئلہ فتویٰ دیا تو قال الامام علیہ السلام فی مقام ردہم و اشتباہم فی وجہ الفرق، کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، مقام تعجب ہے، سبحان اللہ، ما اجور هذا الحکم و افسدہ، کس قدر جور اور فساد پر مشتمل یہ حکم ہے۔ فإن النکاح
اولا و اجدر ان یحتاط فیہ، نکاح میں جو ہے سزاوار ہے کہ احتیاط کیا جائے، بھلے لأنہ الفرج ومنہ یکون الولد، اس لیے ہاں فروج کا مسئلہ ہے، فروج کے بارے میں اہتمام ہے شریعت میں، اور ومنہ یکون الولد، اور اسی فرج سے جو ہے نسل جو ہے چلتی ہے، ایسا نہ ہو کوئی حرام زادہ پیدا ہو، ٹھیک ہے، لیکن احتیاط کیسے؟ کیفا بأی معنی یحتاط، یہاں عام احتیاط کا معنی نہیں چلے گا، عام الاحتیاط عام کیا ہے بھائی؟ یعنی جمع الاحتمالات حتیٰ واقع تک ہم پہنچ جائے، واجب ہے مستحب ہے، یہ ہے کہ نہیں احتیاط کا طریقہ کیا ہے؟ دونوں کا انجام دے دو تاکہ واقع نہ رہ جائے، احتیاط کا تقاضا ہے کہ واقع ہاتھ سے نہ نکل جائے، احتمالات کو جمع کرنے کا معنی ہوتا ہے احتیاط عام، کہ بھلے اسی طرح سے حرام اور مکروہ کے بارے میں شک ہو تو ترک کرو، ٹھیک ہے، واجب اور مستحب کے بارے میں تو انجام دے دو، تو خلاصہ ترک الاحتمالات او اتیان الاحتمالات یہ یہاں ممکن نہیں ہے، یہ احتیاط کیوں ممکن نہیں آخر میں بیان کروں گا، ابھی بات طویل ہو جائے گی۔ وحاصلہ، اب آ جائے حاصل کلام الامام ردا علی العامہ، کیا ہے وہ حاصل اور نچوڑ؟ ان مقتضى الاحتیاط، اب کیف یکون الاحتیاط انشاءاللہ بعدین، ابھی فی الحال مطلب ذہن میں رکھے، مقتضى الاحتیاط کون النکاح الواقع اولا بالصحہ من البیع، اولا بالصحہ ہے، یعنی کیا مطلب؟ اگر بیع فضولی صحیح ہے فبطریق اولا نکاح فضولی صحیح، بالکل عکس اوپر جو استدلال کیا فقہاء نے، خوب کیسے؟ من حیث الاحتیاط المتأکد فی النکاح دون غیرہ، دون غیرہ، چونکہ اس حیثیت سے کہ نکاح زیادہ متأکد ہے، بلے دون غیرہ، دون غیر النکاح، فدل کلام الامام على ان صحة البيع تستلزم صحة النکاح بطریق اولا، خلافا للعامہ، عامہ کے خلاف، حیث عکسوا وحکموا بصحة البيع دون النکاح، انہوں نے اس طرح سے کہا صحة البيع دون النکاح، نکاح درست نہیں، بیع صحیح ہے، اگر نکاح درست ہو تو بطریق اولا بیع صحیح ہو، بلے لیکن بیع کو اگر ہی باطل قرار دے دو پھر بیع کو انہوں نے باطل قرار دیا نا، نہیں ہم اگر ہم بلے ابھی ہے ان صحت البیع تستلزم صحت النکاح، بیع کو صحیح قرار دیا انہوں نے، بیع کو ہی باطل قرار دے تو پھر نکاح باطل ہو جائے گا، بلے اس روایت کے مطابق، ہاں یہ باب وکالت میں جو امام کی روایت ہے، اذا بطل البیع بطل النکاح، اس طریقے سے، چونکہ اصل بیع کو قرار دیا امام نے روایت میں، اصل بیع کو، اگر بیع صحیح ہے تو بطریق اولا نکاح صحیح ہے، بلے یہ طریقہ اولویت، بلے فمقتضى حکم الامام ان صحة المعاملة المالیہ الواقع فی کل مقام، تمام معاملات مالی جہاں بھی یہ معاملات مالی ہو، بے شرع و غیر بے شرع کی صورت میں، تستلزم صحة النکاح الواقع بطریق اولا، جب بھی معاملہ مالی درست ہو فبطریق اولا نکاح درست ہے، وحینئذ جب یہ صورتحال ہے تو فلا یجوز التعدی، درست نہیں ہے تجاوز کرنا، من صحت النکاح فی مسئلۃ الفضول الی صحت البیع، اگر نکاح صحیح ہے تو فبطریق اولا بیع فضولی درست ہو، ایھا الفقہاء ہکذا استدلتم، اس طرح آپ لوگوں نے استدلال کیا، یستدل ایضا بفحوى صحت النکاح، لا 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 لا، لازم نہیں کوئی، بھلے کیوں؟ لأن الحکم فی الفرع، فرع سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ روایت نکاح جو امام نے، یعنی لأن الحکم فی النکاح لا يستلزم الحکم فی الاصل فی البیع فی باب الاولویہ، چونکہ امام نے باب وکالت میں ان کے نظریے کو رد کرتے ہوئے نکاح کو فرع قرار دے دیا، بیع کو اصل قرار دے دیا، تو فرع کا حکم مستلزم نہیں بنتا ہے کہ اصل میں بھی حکم آ جائے، بلکہ عکس ہے اولویت میں، بلے وَإِلَّا لَمْ يَتَحَقَّقِ الْأَوْلَوِيَّةِ كَمَا لَا يَخْفَى، اگر فرع کا حکم مستلزم ہے حکم فی الاصل ہو تو لم يتحقق الاولویہ، پھر کیا فرق ہو گیا بھئی یہ اور اس میں، بلے اذا تحقق الحکم فی الاصل یستلزم منہ الحکم فی الفرع، فرع میں بھی وہ حکم آنا چاہیے، یہ ہے، نہیں کہ جو ہے بالعکس، فالاستدلال بصحت النکاح علی صحت البیع مطابق لحکم العامہ، یہ جو مشہور نے استدلال کیا ہے، من کون النکاح اولا بالبطلان، بھلے اگر نکاح درست ہے تو بیع بطریق اولا درست ہونا چاہیے،
اس طریقے سے من جہت ان البضع غیر قابل للتدارک بالعوض، یہ ان کی علتیں ہیں عامہ کی کہ بھئی بضع میں تدارک ممکن نہیں ہے، اسی لیے جو ہے اس کو ہم باطل قرار دیں گے، اور جو ہے بئی میں جو ہے تدارک ممکن ہے، اس کو صحیح قرار دیں گے. یہ استحسانی وجوہات ہیں، استحسان. اسی طرح سے یہ استدلال بھی کہ نکاح اصل ہے، بیع فرع ہے. اذا صح النکاح فبطریق او لا یصح البیع الفضولی، یہ مشابہ حکم عامہ ہے. اما باب وکالت میں جو روایت آئی ہے، هذه الروایت ترد فحوى صحت النکاح. امام نے بالکل. اب یہاں پریشانی رہے گی جب تک اس امام نے جو فرمایا کہ النکاح اولا، یہ نقطہ نہ سمجھ میں آ جائے. وہ یہ ہے بقی الکلام فی وجہ جعل الامام علیہ السلام الاحتیاط فی النکاح هو ابقاؤه دون ابطاله. ہاں نکاح میں جو احتیاط کا حکم لگایا وہ کیا؟ باطل نہیں قرار دے دو. ابقاء النکاح دون ابطاله، بطلان میں احتیاط نہیں ہے، ابقاء میں احتیاط ہے. وہ کیسے احتیاط ہے بھائی؟ مستدلا بانه یکون منه الولد کہا ہے، مع ان الامر فی الفروج کالاموال دائر بین محظورین. احتیاط کا حکم کیسے لگایا ابقاء نکاح میں؟ وہ حالانکہ یہاں مورد جو ہے دائر مدار بین امرین محظورین ہے. دونوں صورتوں میں آپ حرام میں پڑھنے کا خطرہ ہے. محظورین دو چیزوں کے درمیان آپ ہے بھائی. یہاں مستحب اور واجب کی طرح نہیں ہے کہ آپ انجام دینے کے ذریعے سے واقع کو حاصل کریں گے، یا مکروہ اور حرام کی طرح ترک کریں گے. نہیں، یہاں اما ھذا و اما ھذا، یا بطلان الزواج او صحت الزواج، دونوں صورتوں میں حرام کے ارتکاب ہے. تو جب یہ دو محظورین ہیں تو یہ محظورین میں پھر جو ہے احتیاط کا حکم نہیں ہوتا ہے، تخییر کا حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو پھر امام نے ان یحتاط کیوں کہا؟ بلے مع ان الامر فی الفروج کالاموال دائر بین محظورین ہے ولا احتیاط فی البین. جب امر دائر مدار دو محظور ہوں تو پھر جو ہے کوئی احتیاط کا مقام نہیں. ہماری مثال میں کس طرح سے تطبیق کریں گے؟ اگر وکیل کو آپ معزول شمار کرے نکاح میں، ہاں نکاح میں، تو پھر ایسی صورت میں زوج پر مجامعت کرنا حرام قرار پائے گی، جس کے ساتھ اس نے شادی کروائی ہے. اگر اس وکیل کو معزول شمار کرے مع جہلہ نکاح میں، اس کو معزول شمار کرے، تو پھر المعاشرہ محرم علی الزوج مع هذه المرأة، معزول شمار کرنے کی صورت میں. خوب، اگر معزول شمار نہ کرے، نہیں بھائی جاہل ہے وہ، کیوں اس کو معزول شمار کرے؟ اس کے معاملے کو درست قرار دے دے. اگر یوں کہیں تو وَإِن لَمْ يَكُنْ مَعْزُولًا، تو اس صورت میں كَانَتْ زَوْجَةً لِرَجُلٍ، ایک رجل کے لیے زوجہ شمار ہوگی. اور زوجہ شمار ہونے کی صورت میں ابھی ہم نے فساد نکاح کا حکم لگایا نا، نکاح فاسد، اور ادھر سے نکاح واقع میں وہ معزول شمار نہیں ہے، بھلے معزول شمار نہیں ہے، تو پھر اس کے نکاح درست ہے. جب نکاح واقع میں درست ہے تو پھر جو زوجۃ لرجل، ایک رجل کے لیے زوجیت ثابت ہو گئی، اور ادھر سے میں فتویٰ کیا لگا رہا ہوں؟ النکاح باطل. تو نکاح باطل ہونے کی صورت میں یہ پھر کیا کرے گی؟ جو کہ واقع میں ایک رجل کی زوجہ بنی ہے، وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرے گی. دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کی صورت میں ذات بال کے ساتھ شادی لازم آ جائے گی. یہ بھی حرام ہے. یہ سمجھنا، اس عبارت سے دیکھیں وَيُمْكِنْ أَن يَكُونَ الْوَجْهُ فِي ذَلِكَ، یہ ہے یہاں شیخ یہ بیان کرتے ہیں جو ابھی میں نے بیان کیا. وجہ فی ذالک، یعنی اس احتیاط کے حکم میں جو وجہ ہے، ان ابطال النکاح، اگر نکاح کو باطل قرار دے فی مقام الاشکال والاشتباہ، اس مقام میں، تو یستلزم التفریق بین الزوجین. ٹھیک ہے؟ علی تقدیر الصحہ واقعا، واقع میں تو صحیح ہے لیکن ظاہراً چونکہ بطلان کا ہم نے حکم لگایا ہے، واقع میں وکالت باطل نہیں ہے، ظاہراً ہم نے بطلان کا حکم لگایا ہے، تو ایسی صورت میں کیا لازم آ جائے گا؟ فتتزوج تفریق، یستلزم التفریق بین الزوجین علی تقدیر الصحہ واقعا. فتتزوج المرأة، تفریق کے بعد پھر زوجہ ایسی نہیں بیٹھے گی نا. فتتزوج المرأة ويحصل الزنا بذات البعل، یہ بھی حرام ہے. بخلاف ابقائه، اما اگر اس کو باقی رکھے، نہیں معزول نہیں ہے، نکاح کو برقرار رکھے، تو فإنه على تقدیر بطلان النکاح لا يلزم منه الا وطء المرأة الخالی عن المانع. اس میں بھی حرام ہے، اس کے باوجود امام کہتے ہیں ابقاء، ابطال میں بھی حرام ہے، ابقاء میں بھی حرام ہے. لیکن امام فرماتے ہیں کہ ابقاء میں جو حرام ہے وہ اقل ہے،
ابطال میں جو حرمت ہے وہ اشد ہے. وہ کس طرح سے بھائی؟ کیونکہ اگر ابقاء نکاح کا حکم لگائے تو وہاں پر لا يلزم منه الا وطء المرأة الخالي عن المانع عن الزوج عن ذات البعل وهذا اهون من وطء ذات البعل. یہ وطی جو کہ مرأة بلے ولكنها ليست متزوجة ليست ذات بعل، اس کے ساتھ وطی اہون ہے من ذاك الوطی الذي هو مع ذات البعل واقعا. تو هذا اشد. تو یہاں پر فالمراد بالاحوط هو الاشد احتیاطا، احتیاط کے لحاظ سے جو زیادہ شدید ہے وہ مقصود ہے، نہیں کہ وہ احتیاط جس میں آپ واقع تک پہنچتے ہیں. نہیں، یہاں تو بین محظورین ہے، اس کے باوجود امام نے احتیاط کا حکم لگایا. مقام تخیر تھا، اس کے باوجود احتیاط کا حکم لگایا. وجہ یہ ہے کہ ارتکاب الاہون، اہون کا ارتکاب کرو، اشد کا ارتکاب نہ کرو. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطاہرین.